بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی وبا کی وجہ سے پاکستان میں تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جہاں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ پریشانی کا شکار ہوئے ہیں، میں آج اس طبقے کا ذکر کرنے لگا ہوں جو بالخصوص اس وبا کی وجہ سے انتہائی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ میری مراد نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور معاون اسٹاف ہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے ساتھ ہی 13 مارچ سے لے کر اب تک اساتذہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیمی عمل تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ بہت سارے نجی تعلیمی اداروں نے اپنے اساتذہ کو جبری رخصت پر بھیج دیا، بہت سارے تعلیمی اداروں نے اساتذہ کو نوکریوں سے نکال دیا۔ اب یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو معاشرے میں نور پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں اخلاقی قدروں کے احیاء اور اقدار کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، جو نسل نو کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ آراستہ کر رہے ہیں، لیکن مارچ سے لے کر اب تک اکثریت تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ اگر میں بات کروں سرمائی اسٹیشنز کی تو وہ دسمبر میں بند ہوئے اور دسمبر سے لے کر آج تک وہ تعلیمی ادارے دوبارہ کھلے نہیں ہیں۔ ان تعلیمی اداروں کے نجی اساتذہ کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے اور آج انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو اپنے ان بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری حکومت کے وزیر اعظم نے ایک وقت میں کہا تھا کہ وزیر اعظم یا قوم کا سربراہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پورے ملک میں لاکھوں اساتذہ بے روزگاری کے افریت کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بھی آرزویں ہیں، ان لوگوں کی بھی تمنائیں ہیں، ان لوگوں کے بھی مسائل ہیں، ان لوگوں کی بھی اولادیں ہیں۔ نجی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ کے بچے اور بچیاں اسکولز میں زیر تعلیم ہیں، کالجز میں زیر تعلیم ہیں، یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ لوگ انتہائی محنت اور مشقت کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی مدارج پر لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال نے ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے چولہے بجھ گئے ہیں، بجھ رہے نہیں، بجھ چکے ہیں۔ اب ان کے چولہوں کو جلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت نے بزنس مینوں کو، حکومت نے دیگر تمام شعبہ جات کو ریلیف پیکیجز دیے، لیکن اس مظلوم طبقے کی سنوائی کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آج ہماری حکومت میں شاہ پرستی میں مشغول وزراء اور مشیر اور دیگر لوگ واہ واہ تو کر رہے ہیں، حکومتی اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں اور سچ کو غلط اور غلط کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس طرف کسی نے نظر نہیں کی، کسی نے توجہ نہیں دی ہے۔ آج ہماری سرکاری یونیورسٹیز بچوں سے ان کے نئے سیمسٹرز کے لیے فیس طلب کر رہی ہیں، ان سے دیگر فنڈز مانگے جا رہے ہیں، آن لائن کلاسز کی شکل میں
ان بچوں کو گھروں پر بہت ساری چیزوں کی خریداری کر کے لیبز کے لیے سامان مہیا کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ میں آج اس دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک استاد جو پچھلے 5 ماہ سے بے روزگار ہے، جس کی تنخواہ نہیں ملی، جس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی روٹی روزی کا واحد سہارا اس سے چھن چکا ہے، اور اس کے ہی بچوں سے، زیر تعلیم بچوں سے اعلیٰ سرکاری یونیورسٹیز فیس کے مطالبے کر رہی ہیں۔ میں یہاں پر حکومت سے مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ان طلبہ و طالبات کی فیسوں کو فوری طور پر معاف کر دیا جائے، اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، نہ صرف فیس معاف کی جائے بلکہ ان بچوں کو اسکالرشپس بھی مہیا کیے جائیں۔ میں یہاں پر یہ بھی حکومت سے دوسرا مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو احساس پروگرام میں شامل کر کے ان لوگوں کے بھی چولہے بجھنے سے ان کو بچایا جائے۔ میں یہاں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت کے پاس بے شمار فنڈز موجود ہیں، حکومت نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو یہ فنڈز دے کر ان کی تنخواہیں ان کو ادا کرے۔ اور آخر میں حکومت پاکستان، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرف ضرور نظر کریں۔ آپ اس طرف اگر توجہ دیں گے تو لاکھوں گھروں کے چولہے بجھنے سے بچ جائیں گے۔ میں یہاں پر ملک بھر سے نجی تعلیمی اداروں کے متاثرہ اساتذہ کو یہ گزارش اس کلپ کے ذریعے گزارش کروں گا کہ وہ پورے ملک سے وزیر اعظم کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو خطوط لکھ کر اپنے مسائل سے ان کو آگاہ کریں۔ ہیومن رائٹس کے ادارے بھی اس طرف متوجہ ہوں۔ نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ صدا کا جب قحط پڑے گا تو ہم بولیں گے۔